تاڑ لیا تھا کہ یہ کبار صحابہ مدینہ سے باہر جائیں گے، دور علاقوں میں جائیں گے جہاں لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں گے، اسلام سے ناواقفیت کی بنیاد پر صحابہ کرام کے تعظیم میں غلو کر کے شخصیت پرستی کے شکار نہ ہو جائے، لہٰذا اپنی قوم کو شخصیت پرستی کی شکار سے بچانے کے لیے کبار صحابہ کو مدینہ سے باہر جانے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں جو فتوحات ہوئے ان میں تمام کے تمام فتوحات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ کمانڈر ہیں، یہ وہ سپہ سالار ہیں، یہ وہ قائد اعظم ہیں کہ ان اسلام لانے سے پہلے یا اسلام لانے کے بعد ان کی قیادت میں، ان کی کمانڈری میں، ان کی سپہ سالاری میں جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ایک بھی جنگ نہیں ہارے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے، اسلامی لشکر ان کی کمانڈری میں ملک پہ ملک فتح کر رہے تھے، شہر پہ شہر فتح کر رہے تھے۔ اچانک دوران جنگ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہنچا، اے خالد تمہیں اسلامی لشکر کی کمانڈری سے معزول کیا جا رہا ہے، تمہاری جگہ پر ابو عبیدہ بن الجراح کو کمانڈر بنایا جا رہا ہے۔ لوگ حیران رہ گئے، ایک ایسے کامیاب سپہ سالار کو، ایک ایسے قائد کو جو ہٹایا جا رہا ہے جس کی کمانڈری میں، جس کی قیادت میں اسلامی لشکر ملک پہ ملک فتح کر رہی ہے، شہر پہ شہر فتح کر رہی ہے، وہ بھی عین جنگ کے وقت جو ہے اس کو کمانڈری کے عہدے سے معزول کر دیا گیا۔ لوگوں سبب کیا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش نگاہوں نے تاڑ لیا تھا، اس لیے انہیں خدشہ ہو گیا تھا کہ خالد بن ولید کی جنگی مہارت اور ان کی کمانڈری میں اسلامی لشکر جو فتوحات حاصل کر رہی ہے، مسلمان جو فتح یاب ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم جو فتح یاب ہو رہے ہیں اس میں اصل سبب خالد بن ولید کی ذہانت ہے، خالد بن ولید کی چالاکی ہے، خالد بن ولید کی جنگی فنون کی مہارت کی بنیاد پر ہم یہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوران جنگ معزول کر کے ان کی جگہ پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمانڈر بنایا اور مسلمانوں کو یہ سبق دیا کہ مسلمانوں تمہاری کامیابی میں، تمہاری فتح و کامیابی میں اصل سبب رب العالمین کی مدد ہے، اصل سبب رب العالمین کی نصرت ہے، اصل سبب رب العالمین کی تائید ہے۔ حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنے کا کیسے سدباب کیا کرتے تھے، ان کی نگاہیں کہاں تک دیکھا کرتی تھی، میں آپ کو بتاؤں۔ ان کے زمانے خلافت میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا سبیغ بن عصر۔ یہ قرآن مقدس کے اندر جو متشابہ آیات ہیں جیسے الف لام میم صاد، الف لام را، نون قاف، یہ جو متشابہ آیات ہیں ان آیات کے معنی جاننے کی کوشش کرتا تھا، جبکہ قرآن کہتا ہے کائنات کے لوگوں متشابہ آیات کے پیچھے نہ پڑو، ان کی معنی جاننے کی کوشش نہ کرو۔ اور جتنے بھی مفسرین کرام ہیں، تمام کے تمام مفسرین کرام نے ان آیات کریمہ کے بارے میں صرف اللہ اعلم بمرادہ پر اکتفا کیا ہے، لیکن سبیغ بن اصل ان آیات کریمہ کے پیچھے پڑ گیا، ان آیات کریمہ کی معنی جاننے کی کوشش کرنے لگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، سبیغ بن اصل کو بلا کر کے کوڑے سے ایسی ضرب لگوائی کہ سبیغ بن اصل کہنے لگا امیر المومنین بس کر دیجئے، اب میں ایسا سوال اور ان متشابہ آیات کے پیچھے کبھی نہیں پڑوں گا۔ حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنوں کے سامنے سدباب بنے رہے۔ ان کی خلافت کی ایک بہت بڑی منقبت، ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ وہ مبارک دور ہے، یہ وہ سنہرا دور ہے جس دور میں پیغمبر اسلام علیہ السلام کی وہ تمام کی تمام بشارتیں، وہ تمام کی تمام پیشین گوئیاں بڑی حد تک پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں، جو پیشین گوئیاں آپ نے فتوحات کے حوالے سے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی زوال الارض فوریت مشارقها ومغاربها وان امتی سيبلغ ملكها ما زوی علی ملها۔ رب العالمین نے مجھے زمین کے مشرق دکھائے، مجھے زمین کے مغرب دکھائے گئے، مجھے زمین کے شمال دکھائے گئے، مجھے زمین کے جو ہے جنوب دکھائے گئے۔ میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک رب العالمین نے مجھے زمین سمیٹ کر کے دکھایا۔
حضرات گرامی، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی پیشین گوئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو من وعن حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آئی۔ مسلمان ملک پہ ملک فتح کر رہے تھے، مسلمان شہر پہ شہر فتح کر رہے تھے، فتوحات کا زمانہ تھا، مشرق میں فتح کا ایک سلسلہ، مغرب میں فتح کا ایک سلسلہ، تو شمال میں فتح کا ایک سلسلہ، تو جنوب میں فتح کا ایک سلسلہ، مسلمان فتح پہ فتح کر رہے تھے۔ شام انہی کے دور خلافت میں فتح ہوا، عراق اور ایران انہی کے دور میں فتح ہوا، کوفہ اور بصرہ انہی کے دور میں بسایا گیا۔ خلافت فاروقی کی سب سے عظیم فتح جو ہے فتح بیت المقدس ہے، جو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں فتح کی گئی۔ مسلمانوں نے جب سرزمین بیت المقدس کا محاصرہ کیا، عیسائیوں کے جو کمانڈر تھے، ان کے جو توپ اور پادری تھے، ان کے جو رہنما اور رہبر تھے، انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم ہتھیار ڈال دیں گے، بیت المقدس کی چابی حوالے کر دیں گے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں فاتح بیت المقدس کے جو صفات پڑھے ہیں، وہ صفات تم میں سے کسی کے اندر نظر نہیں آتے ہیں، اپنے خلیفہ کو بلاؤ، اگر ان کے اندر وہ صفات مجھے نظر آ گئے تو میں بڑے آسانی سے جو ہے بیت المقدس کی چابی ان کے حوالے کر دوں گا۔ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے امیر کو خط لکھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پا کر کے، خط پڑھنے کے بعد فوری طور پر مدینہ سے نکل پڑے۔ اللہ اکبر! اتنی عظیم ہستی ہے، لاکھوں مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، ایک غلام لے کر کے، ایک اونٹنی لے کر کے، پیوند لگے ہوئے کپڑے زیب تن کر کے مدینہ سے نکل کر کے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ باری باری جو ہے سواری پر سوار ہو رہے ہیں، کبھی غلام کی باری آتی ہے، کبھی مالک کی باری آتی ہے، کبھی امیر المومنین سوار ہو رہے ہیں، کبھی غلام سوار ہو رہا ہے۔ بیت المقدس کے قریب پہنچتے ہیں، مسلمان استقبال کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلام کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ امیر المومنین عیسائیوں کے روبان سے ملنے جا رہے ہیں، عیسائیوں کے کمانڈر سے ملنے جا رہے ہیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اپنا کپڑا چینج کر لیتے۔ آپ کے جسم جو ہے گرد آلود ہے، آپ کے لباس گرد آلود ہیں، آپ کے جسم گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ اپنا کپڑا چینج کر لیتے، آپ جو ہے ہاتھ اور پاؤں دھل لیتے۔ ان کا مشورہ بجا تھا، ایک جائز مشورہ تھا، لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مشورے میں مرعوبیت کی بو آ رہی تھی، مرعوبیت کا احساس ہو رہا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ کہا، ابو عبیدہ لقد كنا هذا الله فأعزنا الله بالاسلام فإذا ابتغينا العزة بغيره فأذلنا الله والله لو قال أحد يا أبا عبيدة والله لو قال أحد غيرك يا أبا عبيدة لعلوت راس بهذه الذرة۔ ابو عبیدہ ہم ذلیل اور رسوا تھے، رب العالمین نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت عطا کیا۔ یاد رکھو اسلام کو چھوڑ کر جب بھی کسی غیر طریقے سے عزت حاصل کرو گے رب العالمین ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ اللہ کی قسم ابو عبیدہ تمہارے جگہ پر کسی اور نے مشورہ دے دیا ہوتا تو اس کا سر میں اسی کوڑے سے کچل دیتا۔ لعلوت راسه بهذه الذرة۔ اللہ اکبر! یہ عظیم شخصیت ہے، سادگی کا یہ عالم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں عیسائیوں کے کمانڈر، ان کے جو فوجی رہنما اور رہبر تھے، ان کے جو توپ اور پادری تھے، ان پادریوں سے ملاقات کیا۔ ان کے پادریوں نے، ان کے بڑوں نے اپنی کتابوں کو کھول کر کے دیکھنا شروع کر دیا کہ کیا ہماری کتابوں میں جو صفات بیان کیے گئے ہیں، کیا وہ وہی فاتح بیت المقدس ہے، کیا وہی شخصیت ہے؟ اللہ اکبر! ایک ایک صفات ملاتے گئے، ایک ایک علامت دیکھتے گئے۔ اس شخصیت کے اندر وہ سارے صفات ان کو ملا جو فاتح بیت المقدس کے صفات ان کی کتابوں میں درج تھے، ان کی کتابوں میں نقل تھے۔ آسانی کے ساتھ، بڑے نرمی کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے ان کے پادریوں نے، ان کے بڑوں نے بیت المقدس کی چابی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرات، فتح بیت المقدس خلافت فاروقی کی عظیم فتح ہے، خلافت فاروقی کی عظیم فتح ہے۔ یہ وہ سنہرا دور ہے جس میں مسلمان شہر پہ شہر فتح کیا ہے، جس میں مسلمانوں نے ملک پہ ملک فتح کیا ہے، گاؤں پہ گاؤں فتح کیا ہے۔ آئے دن کسی نہ کسی شہر کے فتح کی خبر ضرور بالضرور مدینہ کے اندر پہنچتی رہتی تھی۔ مسلمانوں نے دور فاروقی میں شام و عراق فتح کیا، عراق و ایران فتح کیا، قیصر و کسریٰ فتح کیا۔ قیصر و کسریٰ کو فتح کر کے قیصر و کسریٰ کے خزانے مدینہ کے اندر لائے گئے۔ جب قیصر و کسریٰ
کسریٰ کے خزانے مدینہ کے اندر لائے گئے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سراقہ کو بلایا۔ کون سراقہ ہے؟ وہ سراقہ ہے جو ہجرت کے موقع پر سفر ہجرت میں پیغمبر اسلام کا پیچھا کیا تھا، ناکامی کی صورت میں آپ علیہ السلام سے امان کا مطالبہ کیا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان نامہ دیتے ہوئے کہا تھا سراقہ یاد رکھو وہ دن قریب ہے جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سراقہ کو بلا کر کے جب اسے کنگن دینے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سراقہ کو کنگن دینے لگے تو برجستہ رونے لگے، سراقہ بھی رونے لگے۔ اللہ اکبر! پیغمبر اسلام کی پیشین گوئی 10-12 سال کی مدت میں کس قدر پوری ہوتی ہوئی نظر آئی۔ حضرات فتوحات کا زمانہ تھا، بڑا مبارک زمانہ تھا، بڑا سنہرا دور تھا، مسلمان فتح پہ فتح کر رہے تھے۔ پورے مدینہ کے اندر جو ہے مال غنیمت سے بھرا ہوا تھا، پورے مدینہ میں خوشیوں کی لہر دوڑ رہی تھی، مسلمان خوشیاں منا رہے تھے۔ آج مال تقسیم ہوگا، مال غنیمت تقسیم ہوگی، لیکن ایک امیر المومنین تھے، عمر بن خطاب تھے جو زاروں قطار رو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا امیر المومنین ایسے خوشی کے موقع پر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں میری دور اندیش نگاہیں جہاں تک دیکھتی ہیں وہاں تک تم نہیں دیکھ سکتے۔ دولت جب آتی ہے، مال جب آتا ہے تو تنہا نہیں آتا، دولت تنہا نہیں آتی ہے، اپنے ساتھ آزمائشیں لاتی ہیں، اپنے ساتھ جو ہے نفرتیں لاتی ہیں، اپنے ساتھ عداوتیں لاتی ہیں، اپنے ساتھ دشمنیاں لاتی ہیں۔ یقین نہیں آتا تو غریب خانوں کو دیکھ لو، جب کوئی شخص مالدار ہوتا ہے، جب کوئی شخص جو ہے ترقی کرتا ہے، اس کے دشمنوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ کبھی وہ مالدار شخص جو اپنے غریب رشتہ دار کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، اور کبھی اس کے غریب رشتہ دار اسے جو ہے حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مال تنہا نہیں آتی ہے، دولت تنہا نہیں آتی، اپنے ساتھ جو ہے آزمائشیں لاتی ہے۔ لہٰذا لوگوں مال غنیمت کی حسرتوں کے ساتھ ساتھ، مال غنیمت کی جو ہے آرزوؤں کے ساتھ ساتھ دولت تم کو ملے گی، لیکن دولت کے ساتھ آنے والے فتنوں سے آگاہ رہو۔ اللہ اکبر! بڑی دور اندیش شخصیت تھی، علمی گہرائی کا یہ انداز، علمی گہرائی کا یہ عالم، علمی گہرائی کا یہ عالم۔ لوگوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زمانے خلافت میں ہر کسی کو آزادی دے رکھی تھی، ہر کسی کو اختیار دے رکھا تھا۔ ہر کوئی شخص منہ پر تنقید کر سکتا ہے، سامنے بول سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے۔ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، انصار بھی بیٹھے ہوئے تھے، مہاجرین بھی بیٹھے ہوئے تھے، تابعین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس واسمعوا واطیعوا، لوگوں سنو اور اطاعت کرو۔ مجمع عام سے ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا اے عمر لا نطیع ولا نسمع، ہم نہ تو اطاعت کریں گے اور نہ ہی سنیں گے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے امیر المومنین، آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کو ایک